ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر فرش عزا پہ آدم کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ، کہ یقیناً حسین ابن علی چراغ ہدایت ہیں۔ یاد رکھیے چراغ کی اہمیت چراغوں میں نہیں ہوتی، چراغ کی اہمیت اندھیرے میں ہوتی ہے۔ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں ظلمت ہو جہاں اندھیرا ہو وہاں انسان کو چراغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنی گاڑی کو جب باہر لے کر جاتے ہیں تو دن میں اس کی ہیڈ لائٹ کو نہیں جلاتے، رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تب آپ لائٹ جلاتے ہیں تاکہ وہ لائٹ ان اندھیروں کو چیرتے ہوئے آپ کو راستہ دکھائے۔ فرما ان الحسین مصباح الہدیٰ، جب ظلمتیں چھا جائیں گی تو ان ظلمتوں میں اگر خدا نے کسی کو چراغ ہدایت قرار دیا وہ حسین ابن علی ہیں۔ حالانکہ ہر امام کے زمانے میں ظلمت تھی اور ہر امام یقیناً چراغ ہدایت ہے، لیکن خصوصاً امام حسین کے لیے کیوں فرمایا؟ کیونکہ ہر امام کا چراغ ہونا، لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہونا اس طرح سے نہیں تھا جس طرح ابا عبداللہ الحسین کا ہے۔ کیونکہ آج اگر ہم امیر المؤمنین کو بھی جانتے ہیں تو حسین کی وجہ سے، آج اگر ہم امام حسن کو بھی جانتے ہیں تو حسین کی وجہ سے، کیونکہ میرے بچے نے اگر خیبر بھی سنی تو منبر حسین سے۔ اگر خندق بھی سنی تو منبر حسین سے سنی، اگر میں نے خدا کو بھی پہچانا تو حسین سے پہچانا، اگر میں نے نماز بھی پڑھی تو حسین کی وجہ سے پڑھی، اگر نسلیں بنی تو حسین کی وجہ سے بنی۔ تبھی ایران میں جب محمد رضا شاہ نے مجلس امام حسین پہ پابندی لگائی تو اس وقت کا سب سے بڑا عالم بچوں کی طرح زار و قطار رو رہا تھا، یہاں تک کہ شاگردوں نے ان پر اعتراض کیا، قبلہ مجلس پہ پابندی لگی ہے، اتنا رو رہے ہیں، غم تو ہمیں بھی ہے، لیکن ایک مستحب عمل کے چھوٹنے پر آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ نماز پہ پابندی لگ جاتی آپ روتے، روزہ واجب تھا پابندی لگ جاتی آپ روتے، مجلس تو ایک مستحب عمل ہے، چلو نعمت و توفیق الہی ہے، لیکن اتنا رونا نہیں بنتا۔ اس عالم نے کہا ہاں یہ مجلس مستحب تو ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر نکل کے آئے۔ تو فرما ان الحسین مصباح الہدیٰ، یہ وہ چراغ ہدایت ہے کہ ان اندھیری راتوں میں، ان ظلمتوں میں اگر تمہاری نسلوں کو کوئی بچائے گا تو وہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اور فرمائے صرف چراغ نہیں، وہ سفینۃ النجات، اور کشتی نجات بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نجات کا گھر ہے، یہ نہیں کہا کہ نجات کی سواری ہے، بلکہ لفظ استعمال کیا کشتی نجات ہے۔ کیونکہ اگر آپ گاڑی پر بیٹھے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے تو بندہ پیدل چل کے بچ سکتا ہے، اگر گھوڑا آپ کا مر جائے تو پھر بھی آپ پیدل چل کے کسی نہ کسی جگہ تک کسی نہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن انسان اگر سمندر میں گر جائے کتنے دن تیرے گا، کتنے دن زندہ رہے گا؟ تو فرمایا اس سمندر بے کرا میں خدا نے ایک کشتی رکھی ہے، اگر اس کشتی کے سوار بنو گے تو تجھے نجات ملے گی۔ تبھی فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہوا نجا وہ بچ جاتا ہے۔ اب چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر کشتی پہ سوار نہیں تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ آخری زمانے میں دو چیزیں تجھے ہدایت دیں گی، ایک نور ہے، دوسرا کشتی ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اور آغا ششتری کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہو یہ تصور کیا کرو کہ سوار کشتی ابا عبداللہ الحسین۔
انشاءاللہ عنوان گفتگو بھی یہ رہے گا، 3 مجلسیں یہاں پر ہیں اور 2 مجلسیں جو آپ کا نیا امام باڑہ ہے، ہم کبھی وہاں پڑھی نہیں ہے، ہم نے فرض یہ رہے سال انشاءاللہ 2 مجلسیں وہاں ٹاپک وہی رہے گا جس کو کنٹینیو کیا جائے گا کہ جذبہ دعوت حسینی اور حکومت الہی۔ کہ امام خمینی کہتے ہیں اگر اسلام زندہ ہے تو کس چیز کی وجہ سے؟ محرم اور سفر کی وجہ سے زندہ ہے۔ آپ کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ واقعاً کتنا، ایک تو خدا نے جاذبہ کیوں رکھا ابا عبداللہ الحسین کے ذکر میں، کیونکہ نتیجہ جاذبیت یہ تھا کہ خدا چاہ رہا تھا کہ کائنات میں اللہ کی حکومت کے نظام کو نافذ کیا جائے، اور نظام الہی نافذ ہو ہی نہیں سکتا بغیر فرش عزائے حسین۔ آخری زمانے میں اگر امتوں کی تربیت کریں گے تو کون ہے؟ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اور اتنا جذبہ خدا نے نہ صرف ذکر حسین، نام حسین میں، ذریعہ حسین میں، غم حسین میں، وجود ابا عبداللہ الحسین میں، یہاں تک کہ جنتی جنت نہیں جائیں گے جب ابا عبداللہ الحسین کو دیکھیں گے۔ اور میں ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں حسین کے قریب رہوں۔ آج کسی نے معرفت حاصل کرنی ہے، صرف آپ کسی برادر اہل سنت کو ایک بار کربلا آپ بھیجو گے، اگلی بار وہ کربلا خود جائے گا۔ اتنا جاذبہ خدا نے رکھا کہ یہاں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، یہاں کوئی زحمت نہیں کرنی پڑتی، آپ نے صرف اعلان کرنا ہوتا ہے کہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے فرش عزا تک لاتا ہے؟ 1400 سال گزر گئی، یہ واحد غم ہے دنیا کا جو آج بھی تازہ ہے، جس میں لوگ آج بھی ایسے روتے ہیں جیسے ابا عبداللہ الحسین کل شہید ہو گئے۔ دنیا میں بڑی بڑی شہادتیں گزری ہیں، آپ کے دوسرے اماموں کی شہادتیں بھی ہیں، لیکن کسی کا غم ایسے نہیں منایا جاتا جیسے ابا عبداللہ الحسین کا غم منایا جاتا ہے۔ تو 5 منٹ سوچا کرو خدا نے اس غم کو اتنی خصوصیت کیوں عطا کی ہے؟ کیونکہ اللہ کا ہدف اور کائنات کے خلق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کائنات میں الہی نظام کو نافذ کیا جائے، الہی حکومت کو نافذ کیا جائے۔ وہ شیعہ ہو سنی ہو، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یرثھا الا عبادی الصالحین، زمین کا ورثہ کسے ملے گا؟ عباد الصالحین کو ملے گا۔ بالآخر اس کائنات میں اللہ کے نظام کو قائم کر دیا جائے گا، اور خدا کے علم میں تھا کہ نظام کو قائم کرنے کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا۔ نوح کی حسرت ہے کہ نظام قائم ہو جائے، ابراہیم کی حسرت ہے کہ نظام قائم ہو جائے، موسیٰ کی حسرت ہے کہ نظام قائم ہو جائے، عیسیٰ کی حسرت ہے کہ نظام قائم ہو جائے۔ آپ کے ہر امام کی حسرت تھی کہ کائنات کے کونے کونے میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ یاد رکھیے خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ بندہ نمازی بن جائے اور گھر کے کونے میں نماز پڑھتا رہے، کوئی روزے دار بن جائے اور انفرادی عبادت کرتا رہے، کیونکہ خدا کے پاس عابدوں کی کمی نہیں ہے، زاہدوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے ایسے ملائک جو صبح سے شام تک سجدہ کر رہے ہیں، صبح سے شام تک رکوع کے عالم میں ہے۔ ارے ہماری عبادت کیا ہے؟ کوئی زہرا کا لال پردے غیب میں ایسی عبادت کر رہا ہے، اسی کی عبادت کافی تھی۔ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ عابد بنے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات کے بندے عابد بنے، اور پوری کائنات کے بندے زاہد نہیں بن سکتے جب تک کائنات میں حکومت الہی نافذ نہ ہو۔ دوسری چیز، اگر خدا نے حکومت کو نافذ کروانا ہوتا تو خدا اپنے معجزوں سے نافذ کر دیتا۔ خدا کسی قوم پہ عذاب بھیج کے اس قوم کو اپنی ذات کو منوا لیتا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ بندے خود ضرورت کو محسوس کریں کہ ہمیں کائنات میں اللہ کے نظام کی ضرورت ہے، خود اس ہدایت کو محسوس کریں۔ جب بندے چاہیں گے تب خدا امام زمانہ کا ظہور کروائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ بندے کب چاہیں گے؟ تو بندوں کی تربیت کرنا بڑا ضروری ہے، ان کی فکر کو بنانا بڑا ضروری ہے۔ تو فکر کو بنانے کا جو کام تھا وہ انبیاء کا کام تھا، وہ اماموں کا کام تھا۔ اب امام کب تک آتے؟ نبی آخری آ گئے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ 11 امام شہید ہو گئے، اس کے بعد کسی امام نے نہیں آنا۔ اب 1400 سال لوگوں کی تربیت کون کرے گا؟ اور مثال کے طور پر اگر خدا انبیاء کو بھیج بھی دیتا، اگر 1 لاکھ نبی آ جاتے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ایک وقت میں 1 لاکھ نبی 1 لاکھ جگہوں پہ جاتے، ایک وقت میں 1 لاکھ نبی 1 لاکھ بستیوں میں جاتے، تو دوسرے لوگوں کا کیا ہوتا؟ تو خدا نے ایک ایسا بندوبست کیا، اور وہ بندوبست
فرش عزا حسین ابن علی کا بندوبست تھا. یہ فرش عزا لاکھوں انبیاء کا کام کرتی ہے، بلکہ کروڑوں نبیوں کا کام کرتی ہے، کیونکہ نبی لاکھ ہوتے تو لاکھ جگہ ہوتی. آج جہاں جہاں جاؤ، جس بستی بستی میں جاؤ، وہاں ذکر ابا عبداللہ حسین. آج کون سا دنیا کا کونا ہے جہاں مجلس حسین نہ ہو؟ چھوٹی سے چھوٹی بستی بھی ہوگی، ذکر ابا عبداللہ الحسین ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا شہر بھی ہوگا، ذکر ہوگا. یہاں سے آسٹریلیا، وہاں سے امریکہ، وہاں سے یو کے اور یورپ پورا گھوم لو، جب محرم آتا ہے تو گھر گھر میں فرش عزا بچنا شروع ہو جاتا ہے. اور فرش عزا وہی کام کر رہا ہے جو انبیاء کا کام تھا. نبی بھی لوگوں کو خدا کے قریب کرتے تھے، ذکر حسین بھی بندوں کو خدا کے قریب کرتا ہے. یہ تعمیر بشریت کا نام ہے. تو جب تک ظہور امام نہیں ہوتا، فرش عزا لوگوں کو کیا کرے گا؟ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا. اور یہ انفرادی عبادت نہیں ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے. کبھی سوچا کرو کہ آپ سب کے لباس کا رنگ کالا کیوں ہو جاتا ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں جب آتی ہیں تو رنگ کے ذریعے سے آتی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے انقلاب بھی آتے ہیں، وہ رنگ کے ذریعے سے آتے ہیں. ہاں، کبھی سوچا کہ آپ کے جلوس میں علم کیوں ہوتا ہے؟ علم لشکر والے اٹھاتے ہیں. جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا علم کھڑا کرتا ہے. آپ کے اندر وہ لشکر کی خصوصیت بھی موجود ہے. کبھی سوچا ہے جب عاشور کا جلوس نکلتا ہے تو اس جلوس میں اتنی ہیبت کیوں ہوتی ہے؟ 10 دن میں انتظامیہ بھی آپ کے ساتھ بڑا رویہ اچھا کر لیتی ہے. 10 دن ہر بندہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں 10 دنوں میں ان کا مزاج حسینی مزاج ہو چکا ہے. جتنے بھی انقلابات کو آپ دیکھیں گے انہوں نے جنم لیا محرم سے. وہ خرداد 47 ہو، ایران کا انقلاب ہو، کہتے ہیں محرم کا مہینہ تھا. جلوس ابا عبداللہ الحسین تھا. شہنشاہ ایران نے کہا ذرا دیکھنے تو دو کتنے لوگ نکلے ہیں. پہلے وہ ہیلی کاپٹر پہ چڑھا، پھر اس نے سیاہ پوش عزاداروں کو دیکھا کہ جو نعرے لگا رہے تھے حیات من ذلہ، حیات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. کہتے ہیں وہ مجمع دیکھ کے اسی وقت وہ ایران کو چھوڑ کے بھاگ گیا. لبنان کے اندر اگر شیعوں کے اندر جذبہ حسینی بنا، ورنہ آپ یاد رکھیے تاریخ جنوب لبنان، یہ ایسے شیعہ نہیں تھے جیسے آپ کو آج نظر آ رہے ہیں. ان کے اندر فقر بھی تھا، ان کے اندر فحشا بھی تھا، ان کے اندر تہذیب بھی نہیں تھی. اتنا فحشا تھا کہ ہم ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. مسیحی آرامی سے آتے تھے، مختلف طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا تھا. اسرائیل کے فوجی آتے تھے، بڑی دوستیاں ہوتی تھیں، بڑی آسانی سے آتے تھے اور چلے جاتے تھے. کوئی بندہ ان کو روکنے والا نہیں ہوتا تھا. پہلی گاڑی جو اسرائیل کی جسے جیپ کو روکا گیا تھا وہ جلوس ابا عبداللہ الحسین میں روکا گیا تھا. اور جب روکا تو اسرائیلی فوجی پریشان ہو گئے، ارے انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں روکا. یہ آج ان کے مزاجوں کو کیا ہو گیا جو ہمیں نہ روکنے والے آج روک رہے ہیں. اور جب وہاں پہ بدتمیزی ہوئی تو پہلا جھگڑا وہاں پہ ہوا. اور اس وقت اسرائیل کو پتا چلا کہ پورا سال شیعہ کا مزاج اور ہوتا ہے، محرم میں اس کا مزاج اور ہوتا ہے. ان دنوں میں حسین ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں. اور یہ رنگ دیکھنا ہے تو 40 ابا عبداللہ الحسین پہ چلے جاؤ. کہیں دیکھا کہ 30 ملین لوگ ایک ہی صفت میں بدل جائیں اور سارے کے سارے سخی ہو جائیں، سب کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، سب کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہر بندہ ایک دوسرے کی خدمت کر رہا ہے. اگر پیاسا ہے تو پہلے دوسرے کو پانی پلا رہا ہے، اگر تھکا ہوا ہے تو پہلے کسی اور کو جگہ دے رہا ہے. تو یہ حسین کیا کر رہے ہیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ. 40 میں آپ سب کے اخلاق کو اخلاق خدا میں بدل دیتے ہیں. یہ رنگ لباس نہیں ہے، یہ رنگ حسین ہے. وہ چاہتے ہیں پہلے ظاہری رنگ ایک ہو جائے، پھر باطن کا رنگ ایک ہو جائے. ظاہر میں لباس کا ایک رنگ ہو اور باطن میں اخلاق کا ایک رنگ ہو جائے، صفات کا ایک رنگ ہو جائے. جب اس ایک رنگ میں رنگ جائیں گے تب جا کے امام زمانہ کا ظہور ہوگا. یاد رکھیے میرے عزیز، ظہور ہماری وجہ سے ہونا ہے.
یہ مت سمجھیے کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے بڑے سکون سے اور خدا کبھی حضرت مہدی کو ایسے بھیجنا ہوتا تو 1000 سال پہلے بھیج دیتا. ابھی تک خدا نے کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ انقلاب حسینی جو چل رہا ہے، ابھی انفرادی طور پر لوگوں کے اندر صفات پیدا ہو رہی ہیں، جب تک یہ اجتماعی طور پر معاشرتی طور پر ایک صفت پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے. یاد رکھیے جب قومیں ایک صفت میں جمع ہو جاتی ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں انہیں شکست نہیں دے سکتی ہیں. آپ کے سامنے آج ایران کی مثال ہے کہ ایک مرتبہ دشمن کہے کہ ہم تمہارے بجلی گھروں پہ حملہ کریں گے، ہم تمہاری پلوں پہ اٹیک کریں گے، اور وہ پوری قوم یہ کہے کہ ہم پل پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بجلی گھروں میں آ جاتے ہیں. دنیا میں کبھی ایسی قوم دیکھی؟ ہاں آپ کہو گے مولانا میں موت سے نہیں ڈرتا. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد موت سے نہیں ڈرتا، کمال یہ ہے کہ پورا شہر موت سے نہ ڈرے، کمال یہ ہے کہ پورا گاؤں موت سے نہ ڈرے. بہادر مات کھا جاتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ 4 لوگ کہتے ہیں چلیے جناب ایک انقلاب بپا کرتے ہیں، اور یہ بہادر 4-5 جب آگے نکلتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں تو سارے ڈرپوک بھاگ کے نکل جاتے ہیں. کربلا یہی پیغام دیتی ہے کہ کوفے والوں نے بہادری کا پیغام دیا تو تھا پر بہادری دکھائی نہیں تھی. جب تک اجتماعی طور پہ تم سب بہادر نہیں ہو جاتے تب تک دنیا کی کوئی قوم کوئی ملت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں دنیا کی ساری طاقتیں، کہاں دنیا کے بڑے بڑے نظام، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے اسے شکست نہیں دے پا رہے. آپ کہو گے بلڈنگیں ہم نے گرا دی، آپ کہو گے لوگوں کو ہم نے مار دیا، آپ کہو گے ان کے لیڈروں کو ہم نے مار دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کے حوصلوں کو مارا ہے. حوصلے آج بھی زندہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر زینب کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے، زین العابدین کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے، میرے آقا کا حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا کہ اس طرح سے کلام کرے کہ یبنت طلقا. لگا اسے رہا تھا کہ یزید ان کا باندی ہے، یزید ان کا اسیر ہے اور یہ آقا ہے. اس طرح سے کلام کر رہے تھے کہ دشمن کے وجود میں رعب طاری ہو رہا تھا اور وہ اللہ کی برائیاں کر رہا تھا، زینب اللہ کی اچھائیاں بیان کر رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا خدا نے تجھے رسوا کیا، اور سیدہ کہہ رہی تھی میں نے تو خدا سے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اب اس حسن نگاہ زینب کو سمجھنے کی کوشش کرو. صرف معصومین کے جملے پڑھا نہ کریں، ان جملوں کو سمجھا کریں کہ بی بی زینب یہ کیسا حسن ہے کہ جسم زخمی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بچوں کو مارا گیا ہے، گھوڑوں سے لاشوں کو پامال کر دیا گیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے یہ حسن ہے تو آپ دنیا شاید آپ کو کہے آپ توہین کر رہے ہیں. امام حسین شہید ہو گئے آپ کہہ رہے حسن ہے، بیویاں اسیر ہو گئی اور آپ کہہ رہے حسن ہے. اسے کہتے ہیں دید، اسے کہتے ہیں نگاہ، اسے کہتے ہیں ویو، کہ تم کربلا کو کس دریچے سے دیکھ رہے ہو اور بی بی زینب کربلا کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. جب تک ہماری نگاہیں نگاہ زینب تک نہیں پہنچتی، جب تک ہم کربلا کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں جس نگاہ سے معصوم دکھانا چاہتا ہے. اگر 61 ہجری تک کربلا کو محدود کرو گے تو کربلا میں زخم ہے، کربلا میں شہادت ہے، کربلا میں ظلم ہے، کربلا میں لاشوں کو پامال کر دیا. لیکن 61 ہجری سے جب باہر نکلو گے تو پھر پتا چلے گا کہ کربلا کس طرح حسین بن جاتی ہے، کس طرح خدا اس جنگل کو جنت میں بدل دیتا ہے، کس طرح اس ویرانے کو آبادیوں میں بدل دیتا ہے، کس طرح شہادت حسین کو دشمنان دین کے لیے ایک کابوس میں بدل دیتا ہے کہ وہ آج تک پریشان ہے. کرے 61 ہجری والا حسین اور آج کا حسین، وہ کل کے یزید کا بھی مقابلہ کر رہا تھا اور آج کے یزید کا بھی مقابلہ کر رہا ہے. یہ دنیا کا واحد شہید ہے جو آج بھی مقابلہ کر رہا ہے، آج بھی نظریہ دے رہا ہے، آج بھی بہادری دے رہا ہے. تو جنگ اس حسین ابن علی سے ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بہادروں کو تاریخ کی اندر محدود کر دو، لیکن بی بی زینب کی نگاہ تھی کس پر نگاہ تھی؟ بی بی زینب کی نگاہ 61 ہجری پہ نہیں تھی، بی بی زینب کی نگاہ تا قیامت تھی کہ کیا کرے گی میرے حسین کی شہادت، کیا کرے گا میرا علی اصغر، کیا کرے گی میری سکینہ،
کہ کچھ ایسی نسلیں آئیں گی جو اکبر کی بہادری کو دیکھ کر ڈٹ کے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. کچھ ایسی مائیں پیدا ہوں گی جو زینب کی شہامت و شجاعت کو دیکھ کر ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں گی. واللہ اگر کربلا نہ ہوتا تو ہماری نسلوں میں شہید علی خامنئی جیسے بزرگ نہ ہوتے. اگر کربلا نہ ہوتا تو خمینی جیسے شجاع نہ ہوتے. اگر کربلا نہ ہوتا شہید قاسم سلیمانی نہ ہوتے. اگر کربلا نہ ہوتا تو شہید حسینی نہ ہوتے. یہ کربلا تھا جس نے نسلوں کو یہ حوصلہ دیا. ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ نعرہ حیدری. تو یہاں دو نگاہیں بنی. ایک نگاہ وہ جو حسین کو محدود کرنا چاہتی ہے, دوسری نگاہ زینب کہ ما رأیت الا جمیلا, جو کربلا کے پیغام کو وسیع تر نگاہ میں دیکھ رہی ہے. تب جب نگاہ بدلی تو لوگوں کے عقیدے بھی اسی طرح سے بنے. کچھ وہ کہیں کہ مولانا 61 ہجری میں کربلا ہوئی تھی اور آپ اس کربلا کو آج کہاں لے کر آ رہے ہو. ہاں, ایک ہی یزید تھا جو 61 ہجری میں تھا, آپ آج کے یزیدوں کو کیسے ڈھونڈ رہے ہو. ہاں, ایسی نگاہ بھی آپ کو نظر آتی ہے. کچھ وہ تھے جنہوں نے خیبر کو محدود کر دیا, کچھ وہ تھے جنہوں نے خیبر کو وسیع نگاہ میں دیکھا, اور جنہوں نے محدود کر دیا وہ صرف ممبر سے خیبر خیبر کہتے رہے, اور جنہوں نے وسیع کر دیا انہوں نے ممبر سے بھی خیبر بتائی اور خیبر شکن میزائل بنا کے وقت یزید کو بھی مارا. یہ وہ حوصلہ تھا جو کربلا نے نسلوں کو دیا. ورنہ اگر عبادتیں صرف اور صرف محدود ہو جائیں تو دشمن خود آپ کے لیے امام باڑہ بنائے گا, کہے گا اپنی نسلوں کو وہ نظریہ دو جو صرف تاریخ کے اندر محدود تھا. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اسی محرم کی مثال دیتا ہوں. یوٹیوب بھی آپ کے پاس ہے, یا کئی لوگ یوٹیوبرز آتے ہیں, ریکارڈنگز کرتے ہیں, مجالس کو اپلوڈ کرتے ہیں. دیکھیے, آپ پوری مجلس پڑھ لو اور اس میں امام حسین کا ذکر کرو, یزید کا ذکر کرو, تو آپ کی مجلس بین نہیں ہوگی, آپ کی مجلس کو ڈیلیٹ نہیں کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگے گی. لیکن آپ امام حسین کا ذکر بھی کرو, یزید کا ذکر بھی کرو, اور پھر تھوڑے وقت کے یزید کا نام بھی لو. عقل مندوں کے لیے اگر انسان عقل و ہوش اور تھوڑا سا سینس رکھتا ہے اور جامع شناس و معاشرہ شناس ہے, کہ آپ صرف تاریخ یزید کا ذکر کرو, آپ کی تقریر پہ بین نہیں لگے گا, پابندیاں نہیں لگیں گی, کنٹینٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ وقت کے یزید کا نام لے لو, یا وقت کا نہ کہوں یزید صفتوں کا نام لے لو, ہم بعض اوقات لفظوں میں الجھے ہوتے ہیں, وقت و وقت ان چکروں میں نہ پڑو, چلو صفت یزید والے کا نام لو, ایسوں کا نام آپ لے لو, فی الفور آپ کی ویڈیو کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہماری کئی مجالس اس سال انہوں نے اڑا دی, کیونکہ بھائی نام لے رہے ہیں اور کہا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا نام لے رہے ہیں. ٹیررسٹ وہ جسے وہ بولیں ٹیررسٹ, ہاں, اور وہ اسی ٹیررسٹ کو فل سوٹ پہنا دیں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. مطلب ہم کہیں تو کافر ہے, اور اسی وقت وہ کہیں تو مومن بن جاتا ہے. تو آپ کس کی نگاہ سے, آج مسئلہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں میری نگاہ سے دیکھو, میری عینک سے دیکھو, میرے کیمرہ سے دیکھو, اور فرش ازا کہتا ہے حسین کی نگاہ سے دیکھو, حسین کے کیمرے سے دیکھو, حسین کی دید سے دیکھو, حسین کے ویو سے دیکھو. مسئلہ عینک کا ہے. وہ کہتا ہے میری عینک پہنو, خدا کہتا ہے ولایت کی عینک پہنو. کائنات کو اللہ کی نگاہ سے دیکھو. دجال ایک آنکھ والا, وہ اپنی آنکھ سے دکھانا چاہتا ہے, وہ آپ کو کانا بنانا چاہتا ہے کہ کائنات کو بس میری آنکھ سے دیکھو. حسین کہتے ہیں دونوں آنکھیں کھول کے رکھنا, دشمن کی آنکھ سے بھی دیکھنا, پھر خدا کی آنکھ سے بھی دیکھنا, پھر بتانا کہ ظلمت کہاں ہے اور نور کہاں ہے.
پھر بتانا کہ حسن کہاں ہے اور کمال کہاں ہے، پھر بتانا کہ اچھائی کہاں ہے اور برائی کہاں ہے۔ آج مقصد یہی ہے، بڑا آسان ہے آج۔ بھائی وہ دشمن ہے تو آپ ویسا پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی چیز اسے تکلیف دیتی ہے، کون سی چیز اسے اذیت دیتی ہے، کون سی چیز اسے پریشان کرتی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ کائنات چلے اس کے نظام کے مطابق، خدا چاہتا ہے کہ کائنات چلے الہی نظام کے تحت۔ آج تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، اور آج حبس بھی بہت ہے تو کل انشاءاللہ موسم بھی بہتر ہوگا۔ کچھ قوانین ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن نے 2015 میں بنایا، 17 قوانین ہیں جس کو SDGs بولا جاتا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اور انہوں نے 2030 تک پوری دنیا کو بولا کہ ہر ملک پر لازم ہے کہ ان قوانین کا اجرا کرے، تب آپ ترقی یافتہ ممالک کہلاؤ گے، تب آپ سویلائزڈ کنٹریز کہلاؤ گے، تب آپ کو بینکنگ کی اجازت ہوگی، تب آپ کو قرضے بھی ملیں گے، تب آپ کو سب کچھ بھی ملے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ نظام میں ظلم چپ بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری دنیا کو اپنے قوانین کے تحت اس طرح سے چلانا چاہتا ہے جس طرح سے ان کو پسند ہے۔ اب ان کے قوانین کا توڑ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی مولوی ان کو نہیں توڑ سکتا، دنیا کا کوئی مدرسہ ان کو نہیں توڑ سکتا۔ انفرادی طور پر آپ 4 کلپ بنا دو گے۔ دیکھو، تہذیب کے مقابلے میں تہذیب کھڑی ہونی چاہیے، سویلائزیشن کے مقابلے میں سویلائزیشن کھڑی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا ان کے پاس ہے، لیکن ایک ملک کہے گا کہ جناب ہم آپ کے تحت اور نظریوں اور قوانین کے تحت نہیں چلیں گے، اور پوری دنیا اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ نظام وہ چلاؤ جو ہم کہتے ہیں، نظریہ وہ اپناؤ جو ہم کہتے ہیں۔ فرعون کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون چلا اپنی حکومت، تجھے حکومت کا شوق ہے تو حکومت کر، مجھے بس اتنی اجازت دے بنی اسرائیل کو لے کر چلا جاؤں۔ 6 لاکھ تھے، 12 قبیلے تھے، کہ میرے قبیلے ہیں۔ خود حضرت موسیٰ قبیلے بنی لاوی سے تھے، کہ میرے قبیلے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو لے کر جاتا ہوں اور کہیں دور دراز علاقے میں اپنی چھوٹی سی حکومت بناتا ہوں۔ لیکن نظام فرعون یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے مقابلے میں ایک نئی حکومت کھڑی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے جو حکومت بناؤ کس کے تحت ہو؟ میرے انڈر ہو۔ اب خدا نے ان نظاموں کے مقابلے میں کوئی نظام تو کھڑا کرنا تھا، اور اس نظام کا نام ہے فرش عزائے حسین ابن علی۔ یہ جاذب ابا عبداللہ الحسین، کہ آج جو بہادر آپ دیکھ رہے ہو یہ کہاں سے بنے؟ فرش عزائے حسین سے۔ کہ آج بچہ اسکول میں جائے تو گمراہ، آج موبائل اٹھائے تو گمراہی، آج ایجوکیشن اور سلیبس دیکھو تو گمراہی، حکمرانوں کے پیچھے لگو تو گمراہی، جہاں جہاں بچہ جاتا ہے گمراہ ہو کر آتا ہے، اور اس تلاطم معاشرے میں حسین اسے فرش عزا پہ بلاتے ہیں اور آپ کی نسلوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو واللہ آج اگر ہماری نسلیں بچی ہوئی ہیں تو کس کی وجہ سے؟ فرش عزائے ابا عبداللہ حسین کی وجہ سے، ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو ترکی کے مسلمانوں کا ہے، ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو آذربائیجان کے شیعوں کا ہے، کیونکہ آذربائیجان کے لوگ شیعہ تو تھے پر مجلسوں پر پابندی لگ گئی، فرش عزا پہ پابندی۔ ایک کنٹری جو 95% شیعہ ہے لیکن آپ وہاں جلوس نہیں نکال سکتے، آپ وہاں مجلس نہیں کروا سکتے۔ جب مجلس نہیں تھی تو نظریے بگڑ گئے، جب مجلس نہیں تھی اسرائیل کی محبت دل میں آ گئی، جب مجلس نہیں تھی تو ظالم کی محبت دل میں آ گئی۔ تو جو مجلس حسین میں آتا ہے فرش عزا پہ بیٹھتا ہے، واللہ اس کے دل میں کبھی بھی ظالم کی محبت حسین نہیں ڈالنے دیتے، وہ ہمیشہ آپ کے دل میں مظلوم پرور کی محبت ڈالتے ہیں۔ جو آنکھیں علی اصغر پہ روئیں وہ دنیا کے ظلم کو کیسے برداشت کریں، جو 4 سالہ بچی کے تماچوں پہ روئیں وہ بچوں کے ظلم کو کیسے برداشت کریں۔ تو کربلا ہمیں مظلوم پرور بناتی ہے اور ظالم دشمن بنا دیتی ہے۔ تبھی یہ واحد طبقہ ہے جو یزید پہ برملا لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اظہار براعت کرو، کس سے؟ ظالموں سے اظہار براعت کرو۔ تو جو کل والے یزید پہ لعنت بھیجے لیکن آج والے یزید کو بھول جائے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ عزیز، یہ فرش عزا تھا جس میں خدا نے مقدمہ رکھا آج آپ کے سامنے، کل تھوڑی تھوڑی نکات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ باطل تجھے اٹریکٹ کرنے کے لیے نعرہ بڑا اچھا لگاتا ہے، جس کو سائلنٹ ڈائیلاگز بولتے ہیں۔
سائلنٹ مطلب خاموش نعرے، خاموش باتیں کہ سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں. جیسے امیر شام نے قرآن کو نوک نیزہ پہ رکھا اور کہا لا حکم الا اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. اب نعرہ تو بڑا اچھا ہے نا، یہ بھی کہہ رہے ہیں بے شک، تو ہر بندہ کیا کہے گا؟ بے شک اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. تو قوم نبی کا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. اب دوسرا جاذبہ ولایت کا ہے، اس میں بعد میں آؤں گا. فرمایا شیطان کا کام ہے ایک مٹھی حق کی اٹھائے، ایک مٹھی باطل کی اٹھائے، اور جب یہ مکس کر دیتا ہے تو دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج دیکھو کربلا کے مخالف اسی طرح کرتے ہیں نا. بس میں آج ایک وہابی عالم کو گاڑی میں ہی سن رہا تھا، سوا کے کربلا کو اس نے پلٹ دیا کہ بھائی یزید کا بھی قصور نہیں تھا، ابن زیاد کا بھی قصور نہیں تھا، ابن زیاد کا بھی قصور نہیں تھا، ابن سعد کا بھی قصور نہیں تھا. کون ابن سعد؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، جس کو رسول خدا نے کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، جس کو تیر اٹھا کے رسول دیتے تھے کہ مارو. اب فضائل اس کے پڑھے اور کہا اتنے اصحاب مدینے میں، اگر حسین جہاد کے لیے نکلے تو صحابیوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا حسین کا؟ جس طرح پاکستانی وکیل نہیں ہوتا کہ ایک مجرم بھی اسے اپنا وکیل بنا دے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کو بچانا کیسے. آج کے مفتیوں کا یہی کام رہا کہ ایک طبقہ انہوں نے چنا ہوا ہے کہ جیسے وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن رسول کے لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شیطانی آیات اور مختلف چیزیں لاتے ہیں رسول خدا کے لیے. قلم کاغذ و قلم مانگے تو ان الرجل یحجر تک آ جاتے ہیں کہ اسے نہ دو، اور یہاں تک نہیں سوچتے بھائی ان الرجل کیوں کہا، ان النبی کہہ دیتا، ان الرسول کہہ دیتا. خود رجل کہنا رسول خدا کی توہین ہے. لیکن وہاں تک، لیکن ایک خاص طبقے کو بچانا ہے. کافر حسین تو چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں، اور واپس ہی جا رہے تھے. پھر وہ جو کوفی تھے ان کو ڈر ہوا کہ واپس کہاں کا نہیں، واپس مدینے نہیں، یزید سے ملنے جا رہے تھے تاکہ یزید کو کہیں مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو، میں جہاد خدا میں مشغول ہو جاؤں. پھر ان کوفیوں نے کہا کہ بھائی حسین یزید کے پاس جائیں گے تو ہمارے نام دکھائیں گے، یزید تو ہماری کھال ادھیڑ دے گا. تو کہا پھر راستے میں انہوں نے پکڑ کے امام حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اب وہ سارا واقعہ ہرملہ، واقع ابن سعد، پھر وہ ابن زیاد کے دربار میں جانا، پھر یزید کے دربار میں آنا، پھر بیبیوں کو اس طرح کھڑا رکھنا، پھر ہونٹوں پہ چھڑی کا مارنا، پھر ظلم کرنا، اس طرح سے لپیٹا جاتا ہے. یہ کیا کرتے؟ اب ان باتوں میں جب سننے والے سنتے ہیں تو کچھ حق کی باتیں، دو فضائل صحابہ پڑھ دیے، اور وہیں پہ دو فضائل امام حسین پڑھ دیے کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ حسین کے دامن کو شیشے کی طرح صاف کرے. تمہاری اوقات کیا ہے کہ دامن حسین کو تو پاک کرے، جس کے لیے خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کو ایسا طبقہ تو خلاصہ یہ ایک ہے، جذبہ حسینی اس لیے تھا تاکہ خدا ایک قوم بنائے، اور اس قوم کا بنانے کا ہدف یہ تھا کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے. اب اگر آپ حکومت الہی کا نفاذ چاہتے ہو تو دشمن بھی کائنات میں نظام شیطان کو نافذ کرنا چاہتا ہے. کس طرح سے نافذ کرتے ہیں؟ وہ قوانین کے ذریعے نافذ کرتے ہیں. ٹی وی ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، بینکنگ سیکٹر ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس، واللہ سب کچھ ان کے پاس. آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ فرش ازا. یہاں سے تہذیب بنا سکتے ہو، یہاں سے تمدن بنا سکتے ہو، یہاں سے ایک تحریک بنا سکتے ہو. کیونکہ مولا کو پتا ہے شیعوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کونے کونے میں اسکول کھولیں، اپنی یونیورسٹیز کھولیں، جگہ جگہ پہ اپنی حکومتیں بنائیں کا نہیں. لیکن فرش ازا حکومت حسین کا نام ہے. وہ پابند
کر کے آپ کے بچے کو اپنا سلیبس پڑھا سکتے ہیں، وہ آپ کے سلیبس سے نام اہل بیت کو نکال سکتے ہیں، وہ آپ کے سلیبس سے شہادت کے درس کو نکال سکتے ہیں، وہ ٹیررزم کے نام پہ جہادی مٹیریل کو آپ کی کتابوں سے نکال سکتے ہیں کہ بچہ نہ جہاد پڑھے، نہ جہادی مٹیریل پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ اخلاق پڑھے، نہ اہل بیت پڑھے، نہ کربلا پڑھے۔ یہ باقاعدہ رول ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ملکوں میں کہتے ہیں کہ ٹیررزم بہت زیادہ ہے، اور ٹیررزم کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ کے جہادی باتیں کی جاتی ہیں، لہذا باقاعدہ منع کر دیا گیا کہ آپ کے کتابی اور اسکول کے لٹریچر میں کبھی بھی کسی چھوٹے شہید کی بات نہیں ہوگی۔ کسی شہید کی بات کے لیے 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، اور دیکھتے ہیں مثلا جب برتھی بھی کرتے ہیں سپاہیوں کو تو ایج بھی جو ہم بتائیں گے وہ رکھیں گے، 20 سال رکھو گے، 18 سال رکھو گے، 15 سال کا کوئی مجاہد ہوتا ہے، 12 سال کا کوئی مجاہد ہوتا ہے۔ ایک طرف ان کا قانون جو 15 سال کے بچے کو جہاد کی اجازت نہیں دیتا، وہ قانون جا کے آپ کے بچے نے اسکول میں پڑھا، لیکن مجلس حسین میں تو آئے گا یہ بچہ، یہاں تو سنے گا ایک 14 سال کا قاسم تھا جو اتنا صاحب بصیرت تھا کہ جب چچا نے پوچھا کیف عندک الموت تو کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو آج حسین ان کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ قانون بنا رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے نہیں، اور حسین بتا رہے ہیں کہ 14 سال کا بچہ بھی راہ خدا میں قربانی دینے پر آئے، راہ حق پر ہو تو دے سکتا ہے۔ بچہ بہادر ہوگا نا۔ دیکھو مائیں کس چیز سے ڈرتی ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، جوان بیٹا ہے، باپ کا جگر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ارے کڑیل جوان ہے، 17-18 سال کا بچہ ہے، اسے کیسے قربان کروں؟ یہاں حسین کا فلسفہ آ جاتا ہے، جب دین کی بات آئے تو قاسم کو دیکھا کرو۔ جب دین کی بات آئے 18 سال، دشمن کس چیز سے ڈراتا ہے؟ ناموس سے ڈراتا ہے، ناموس پہ ہاتھ ڈالتا ہے، گھر گرا دوں گا۔ پھر کہتے ہیں آ کربلا دیکھ، حسین کے خیموں کو ڈھایا گیا، لیکن بیویاں کمزور نہ پڑی۔ اگر راہ خدا میں چل رہے ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اس کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ اگر چاہتے تو 8 سال ایران کے ساتھ جنگ کی ہرا لیتے۔ ابھی اتنی بڑی جنگ ہوئی آپ نے دیکھی، ایک ملک تو نہیں ہے، اسرائیل بھی صاحب ایٹم بم، امریکہ بھی صاحب ایٹم بم، اور امریکہ کا مطلب امریکہ ہے، وہ صرف امریکہ نہیں، پوری دنیا اس کے پیچھے ہے، وہ پاور، وہ پیسہ، وہ سب کچھ اس کے پیچھے ہے۔ آج دنیا والے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اس کے پاس اتنے بم ہیں، اس کے پاس اتنی ٹینکیں ہیں، اس کے پاس اتنے جہاز ہیں، اس کے پاس اتنے ہیلی کاپٹر ہیں، تو ان کا جو کمپیریزن و توازن ہوتا ہے وہ مادی طاقتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور کربلا نے نظریے کو الٹ دیا کہ دیکھ سامنے 30,000 ہیں اور یہاں 70 کھڑے ہیں۔ رسول نے نظریے کو بدل دیا، دیکھ بدر میں 313 ہے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اور خدا جیت کسے دیتا ہے؟ جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ وسائل پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں، یہ وسیلے کو حل کرنے والے خدا پہ بھروسہ کر کے لڑتے ہیں۔ کربلا اللہ پہ ایمان اور توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ علی اکبر جب میدان میں جا رہے تھے ایک ہی سوال کیا کہ بابا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ کہ بے شک میرے لال ہم حق پر ہیں۔ کہ بابا جب حق پر ہیں تو پھر موت سے ڈرنا کیسے؟ موت تو ویسے ہی آنی ہے، جب حق پر ہے تو موت سے ڈرنا کیسا؟ یہ تھا کربلا کا فلسفہ۔ تو آج دنیا کا مقابلہ اگر آپ کر سکتے ہو تو کربلا اور فرش عزا سے کر سکتے ہو، لیکن کون سا فرش عزا؟ وہ فرش عزا جو واقعاً سمجھ کر امام حسین کی فکر کو لے کر، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا 61 ہجری والے امام حسین کو آج کہاں لے کر آ گئے؟ ہم تو بچوں کو لاتے ہیں تاریخ سنانے، ایک یاد امام حسین یا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقیدت میں، امام حسین کی یاد میں مجلس کرا رہے ہیں، آپ کہاں سے وہاں کے امام حسین کو یہاں لے کر آ گئے؟ میں نے کہا معصوم کی دعا ہے، زیارت رجبیہ معصوم سے ہے نا، اس میں پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا درود ہو، میرا سلام ہو آپ پر ابا عبداللہ۔ پھر کہتے ہیں لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے، میں آج آپ کو لبیک کہنے آیا ہوں۔ مدد مانگی 61 ہجری میں، آج کون سی مدد کرنے آئے ہو؟ آج نعرے لگاتے ہو نا لبیک یا حسین، مدد کب مانگی؟ 61 ہجری میں۔ تب امام حسین کو کس چیز سے خطرہ تھا؟ تیر و تبر سے، کہ کون ہے جو خیموں کو بچائے؟ تو آج جب امام حسین کو لبیک کہتے ہو تو
کس چیز کی مدد کرنے آئے ہو، کس چیز کے لیے لبیک کہہ رہے ہو؟ تو یہ معصوم کی دعا بتاتی ہے کہ یہ لبیک 61 ہجری کے لیے محدود نہیں ہے، اور حسین کی مدد 61 ہجری کے لیے محدود نہیں ہے۔ آج جب لبیک کہتے ہو تو تجھے سوچنا چاہیے تم کس طریقے سے امام حسین کی مدد کر سکتے ہو۔ دوسری بات، کیا واقعا حسین کو مدد کی ضرورت بھی ہے؟ جو اشارہ کرے تو ملائکۃ اللہ خدمت میں آ جائے، جو بد دعا کرے تو سارے یزیدی تہس اور نہس ہو جائے۔ حسین کو ہمارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو کہیں گے پھر مانگی کیوں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح خدا قرآن میں مدد مانگ رہا ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دراصل خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مدد میں اللہ کی مدد کروں، اس مدد میں خدا میری مدد کرے۔ پھر کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں خدا وہ جو مالک زمین و آسمان ہے اسے مدد کی کیسی ضرورت؟ جو مالک خزائن زمین و آسمان و زمان ہے اسے میرے قرضے کی کیا ضرورت؟ کہ اصل میں وہ قرضہ نہیں لے رہا، وہ کہہ رہا ہے قرضہ دو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں تجھے اپنے طرح سخی بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی صفات میں تمہیں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ تو دراصل یہ حسین ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر مجھے جنت کے راستے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہماری مدد ہے۔ جب آپ امام حسین پہ گریہ کرتے ہو میرے عزیز، تو یہ آنسو کسے فائدہ دیتا ہے؟ مجھے فائدہ دیتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کسے فائدہ ملتا ہے؟ مجھے فائدہ ملتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر وقت کے یزید کو للکارو گے فائدہ حسین کو نہیں ہے، فائدہ تجھے ہے، کیونکہ ظلم میں جتنا دبتے جاؤ گے نسلیں تباہ و برباد ہوتی جائیں گی۔ وہ معاشرہ جو غیور ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، خدا اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ جتنی عزت آغا خامنئی کی جب زندہ تھے، آج شہادت کے بعد ان کی عزت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ مرنا تو انسان نے ویسے ہی ہے، 180 سال کا ہو اور کتنے سال زندہ رہتے، لیکن اتنی باشرف شہادت کہ وقت کے سب سے بڑے خبیث نے ان کو شہید کیا، اور بنتا بھی تھا۔ کسی عام انسان کے ہاتھوں سے شہید ہونا اور ہے، اور بڑے شیطان کا دشمن بن کے اس کے ہاتھوں سے شہید ہونا اور ہے۔ امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں نا اشقل اولین والآخرین، جس نے علی کو شہید کیا وہ شقی ترین شخص تھا۔ تو یہ مقام شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور خدا ایسی شہادتیں دیتا ہے پھر شہید کے خون میں برکت عطا کرتا ہے۔ جس انقلاب کے لیے انقلابی بولتے تھے کہ مولانا پتہ نہیں آج اور کل کا مہمان ہے، لیکن شہادت نے اتنا رنگ ڈال دیا کہ آج پوری قوم کو انقلابی بنا دیا۔ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ میرے عزیز انشاءاللہ جاذبے کے حوالے سے ڈیٹیل میں کل بات کریں گے، آج سرسری گفتگو تھی تاکہ آپ سمجھیں کہ فرش عزا اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ ایک نقشہ شیطان بناتا ہے، ایک نقشہ خدا بناتا ہے۔ اگر بنو امیہ کو پتہ ہوتا کہ حسین کی شہادت سے ان کو اتنا نقصان ہونے والا ہے، وہ کبھی امام حسین کو شہید نہ کرتے، اور واللہ اگر ٹرمپ کو پتہ ہوتا کہ اگر خامنئی کو شہید کرنے سے اتنا اسے نقصان پڑے گا وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ تو وہ ایک نقشہ بناتے ہیں، ایک نقشہ خدا بناتا ہے۔ مرد آباد مرد آباد امریکہ، مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ، مرد آباد۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ آج بھی آپ پوچھیں گے وہاں کی شہیدوں کے بچوں سے کہ آپ کو شہادتیں کیسی لگ رہی ہیں، وہ بھی زینب کی طرح فرماتے ہیں ہم نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، اطاعت خدا حسن کا نام ہے۔ آپ کا کام اس راستے پہ چلتے رہو۔ مصائب آتے ہیں، علام آتے ہیں، یہ قرآن کی مختلف آیت ہے۔ پہلا امتحان جو خدا لیتا ہے وہ امتحان بھوک کا امتحان ہے۔ دوسرا امتحان جو خدا لیتا ہے وہ جہاد کا امتحان ہے۔ تیسرا امتحان جو خدا لیتا ہے وہ آپ کے
کلچر و سویلائزیشن کے اندر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ امتحان ہے. یہ سارے قرآن میں خدا نے لکھے ہوئے ہیں. اور جو قومیں ان امتحانوں کو پاس کر دیتی ہیں پھر خدا انہیں کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے. رسول فتح مکہ سے پہلے شاب ابی طالب ہے، بھوک کا امتحان ہے، افلاس کا امتحان ہے، جہاد کا امتحان ہے، جنگوں کا امتحان ہے. بدر میں پاس ہو گئے، احد میں مسلمان شکست کھا گئے. تو یہ آپ نے سوچنا یہ سارے امتحان خدا بندے مسلم سے لیتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں مومن کی ایک نشانی، مجاہد کی ایک نشانی، حکومت خدا میں رہنے والے کی نشانی یہ ہے. اس کے اوپر قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ ما فاتکم، اگر خدا کوئی چیز نعمت بھی دے اس پہ خوش نہ ہونا، کل چھین بھی لے گا پھر مایوسی میں چلے جاؤ گے. اور کہا کہ اگر کوئی بلا بھی آئے تو اس پہ مایوس نہ ہونا، کیونکہ نہ بلا ہمیشہ کے لیے ہے نہ نعمت ہمیشہ کے لیے. بڑا پیارا جملہ امیر المومنین. اور فرماتے جو ہاتھ سے چلا گیا پاگل ہو اس پہ رو رہے ہو، جس نے جانا تھا وہ چلا جاتا ہے. جو چیز آتی ہے وہ آنی ہے، تمہارا کام ہے محنت و زحمت کرنا. کبھی کبھی انسان ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک اچانک ایسی بیماری بستر پہ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی مالدار ایک ایسا بزنس میں نقصان ہوتا ہے بندہ زمین پہ آ جاتا ہے. کہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن سوال ہے کہ تو اس سفر کو کیسے طے کرتا ہے. فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے، تم نے اس پہ صرف کیا کرنا ہے؟ اعلان رضایت کرنا ہے. اور یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہو وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ میں اپنے امر کو کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اور غم آ جائے تو کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نعمت آ جائے تو کہو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سیرت معصوم، یہ سیرت قرآن، یہ حدیث امام ہے کہ مولا فرماتا ہے مجھے تعجب ہے کہ خدا نے اتنی باتیں کی ہیں لیکن انسان ان باتوں کو سنتا نہیں ہے. چیزیں آتی ہیں چیزیں جاتی ہیں. 80 سال کا سفر ہے، یہ سفر ختم ہو جائے گا، بالآخر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن شیطان تجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر یا خدا کا دشمن بنا دیتا ہے یا عاشق زینت بنا کے علی سے دور کر دیتا ہے. اب اس سارے تلاطم میں خدا نے ایک وجود کو کشتی بنایا، وہ حسین ابن علی ہے. ہم یہاں آ کے بیدار ہوتے ہیں، ہم سوئے ہوں کو حسین جگاتے ہیں، اور واللہ محسوس ہوتا ہے کہ مولا جگا رہے ہیں. کسی جوان نے کہا کہ مولانا میں نے کربلا گئے ہو؟ کہ نہیں مولانا گناہ بہت کیے ہیں، اس انتظار میں ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں پھر کربلا جاؤں. میں نے کہا پھر کربلا جاؤ؟ ابھی گناہوں میں ہو تو کربلا جاؤ، کیونکہ تجھے چھڑوائے گی کربلا. یہ شیطانی دھوکہ ہے، واللہ یہ شیطانی دھوکہ ہے. بد سے بدترین گناہوں میں بھی آلودہ ہو کربلا چلے جاؤ، کیونکہ امام حسین ہیں جو تجھے ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلوائیں گے. اور پھنسا ہوا تھا تو حسین نے چھڑوایا. بندہ اسیر و جیل میں ہو تو سفارش لگواؤ، جیل میں چھوٹ کے پھر کیا سفارش لگوانی ہے؟ پھنسے ہوئے ہو تو امام حسین کے پاس جاؤ. ایک مجلس نے کبھی کبھی ایک مصیبت کے جملے نے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے. زندگیاں بدل گئیں فرش عزاء حسین ابن علی سے. تو ہمیشہ اس در سے جڑے رہو. یہ چراغ ہے، یہ کشتی ہے، یہ کبھی تجھے ڈوبنے نہیں دیتی. امام حسین کے ساتھ رہو گے تو مولا کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے. ہمیشہ جڑے رہو ابا عبداللہ الحسین سے. اور یہ سفرہ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے. یہ سفرہ ابا عبداللہ الحسین یہ آپ مومنوں کے لیے ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ہیں. بہت بڑے شاعر تھے، حمیری نام تھا ان کا، چھٹے امام کے زمانے میں. 2 عیب تھے اس میں. ایک جناب زید کو امام مانتا تھا، زیدی شیعہ تھا. دوسرا یہ کہ اہل بزم تھا، کبھی کبھی شراب پیتا تھا. لیکن یہ کلاس کا شاعر تھا، چیلنج کرتا تھا اگر کوئی علی کی فضیلت لائے اور اس فضیلت کے لیے میں نے کوئی شعر نہ لکھا ہو تو میں سونے کا سکہ دوں گا. کوئی ایسی فضیلت نہیں تھی جس کے لیے شعر نہ لکھا تھا. ایک تو گلی سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں کوزہ تھا، کوزے میں شراب تھی، گلی پتلی تھی، سامنے چھٹے امام جعفر ابن محمد صلوات پر مولا کی شان.
سٹیما مار رہے ہیں، ہاتھ میں کوزہ شراب، کہتا بڑی کوشش کی پیچھے پلٹوں پر بیچ گلی میں آ چکا تھا، کوشش کی مڑ جاؤں، گلی اتنی پتلی کہ مڑ نہ سکوں، حالت مجبوری کہتا ہے امام کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کہتا سر نیچے جھکایا تاکہ مولا نہ دیکھیں، لیکن جیسے میرے سامنے سے گزرے تو سلام کیا امام نے، مجھے پہچان گئے مجھے، کہ میرے جد کے فضائل پڑھتے ہو، اللہ تو جزائے خیر دے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ فرزند رسول گھر جا رہا ہوں۔ کہ کوزے میں کیا ہے؟ تیرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے، گنہگار تو تھا کہ لیکن چھپ کے گناہ کرتے تھے، اب امام کے سامنے پکڑا جاؤں کہ کوزے میں شراب، تو کہتا ہے جرت نہ ہوئی کہ مولا کو بولوں شراب ہے۔ دیکھو اپنی عزت بچانا بھی اسلام میں واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ بولو میں بہت ایک اے نمبر سچا آدمی ہوں، اور کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو، فلاں گناہ کر کے آ رہا ہوں، اور کوئی بولے آپ نے کیوں بتا، وہ سچ بولا میں نے۔ عقل ہونی چاہیے، کون سی چیز کس چیز پہ مقدم ہے، اہم اور مہم کو سمجھا کرو۔ عزت بچانا واجب ہے۔ تو اس نے کہا کیا کہوں، امام کو بولوں شراب؟ امام تو نہیں مانتا تھا، فرزند رسول احترام ادب کرتا تھا، تو کہا کہ کوزے میں دودھ ہے۔ دودھ کا نام سنا تو امام نے ہاتھ آگے کیا، تھوڑا تو دے ہم بھی پئیں۔ دودھ ہے تیرے کوزے میں؟ کہاں دودھ ہے؟ کہ تھوڑا میرے ہاتھ پہ ڈال۔ اب کہتا سوچنے لگا فرزند رسول کے ہاتھ پہ نجس چیز کو کیسے ڈالوں، شراب نجس ہے کیسے ڈالوں؟ کہ 3 بار کہا کیوں نہیں ڈال رہے، کوزے میں دودھ ہے کہاں؟ کہ دودھ ڈال۔ کہتا پریشان ہوا، کانپتے اور ہانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے اس کوزے سے شراب کو مولا کے ہاتھوں پہ اتارنا شروع کیا، اور جب اتری تو شراب نہیں تھی، وہ دودھ بن چکا تھا۔ اتری تو شراب نہیں تھی، اتری تو شراب نہیں تھی، دودھ بن چکا تھا۔ کہ جب دودھ بنا تو مبہوت ہو گیا، کہہ رہے میں نے خود کوزے میں شراب ڈالی، دودھ کیسے بن گئی؟ کہ جب دیکھ ہی رہا تھا تو یہاں جعفر ابن محمد نے کہا کہ ہومیری یہ بتا تیرا امام کون ہے؟ اس نے کہا میرا امام وہ ہے جو شراب کو دودھ میں بدل دے۔ وہیں پر اس کا عقیدہ بدلا، وہیں پر اس کا ذہن بدلا، وہیں پر۔ دیکھو یہ بچے جو بار بار نعرہ لگا رہے ہیں، اسے کلچر کہتے ہیں۔ مجھے بار بار آپ کہتا ہوں کہ مجلس سویلائزیشن کا نام ہے۔ ایک بچہ لگائے گا، دوسرا بھی لگائے گا، تیسرا بھی لگائے گا، اور یہیں پہ اسکول جائے گا، ایک ڈانس کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا۔ وہاں بدی سکھائی جاتی ہے، یہاں اچھائی سکھائی جاتی ہے۔ آپ دیکھو ایران میں حجاب پہ قانونی ہے حجاب، ضد میں کئی عورتیں کرتی نہیں ہیں، بد حجابی الا ماشاء اللہ۔ عراق میں حجاب قانونی نہیں ہے، اربعین پہ جاتے ہو 30 ملین لوگ، کبھی کسی عورت کو گندے لباس میں دیکھا؟ جبکہ قانون نہیں ہے، پر ہر عورت اچھے لباس میں ہے۔ میں جانتا ہوں ایسی عورتیں جو یورپ سے آتی ہیں، وہاں کپڑے ان کے اور ہوتے ہیں، کربلا آ جاتی ہیں تو چادر بھی پہن لیتی ہیں، حجاب بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور واپسی میں ہمیں پتہ ہے ایئرپورٹ پہ چادریں اتر بھی جاتی ہیں، لیکن جیسے کربلا آئیں محجبہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ حسینی کلچر ہے، جہاں بندہ خود کو بدلتا ہے، قانون نہیں۔ اور خود کو کیسے بدلتا ہے؟ کیونکہ آپ سب بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے پتا ہے اگر بد حجاب بنوں گی تو 4 لوگ راستے میں ٹوکیں گے، بولیں گے، تو ان کے ٹوک کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کیا بنا دیتی ہے؟ اچھا بنا دیتی ہے۔ یہ امر بالمعروف کا فائدہ ہے۔ جب ہر بندہ برائی کو ٹوکے گا تو برائی کرنے والا خوف زدہ ہو جائے گا۔ جس طرح ہمیری ڈر گیا تھا، کوئی اور پوچھتا تو بول دیتا کوزے میں شراب ہے، لیکن جانتا تھا یہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، یہ خدا کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو بولا کہ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ جس طرح آپ کے بھی کسی صاحب نے بول دیا تھا پیر صاحب کا پانی ہے، یا سندھ کے کسی وزیر نے بول دیا تھا کہ شہد ہے۔ یہ اچھی چیز ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جھوٹ بول رہا ہے، بھائی اچھی چیز ہے، جھوٹ بول رہا ہے اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ آپ کے معاشرے سے ڈر رہا ہے. اس دن سے ڈرو کہ وہ سچ بولے، اس دن سے ڈرو کہ یہاں کے فاسق سچ بولنا شروع کر دیں، یہاں کا راشی بولے ہاں رشوت لیتا ہوں، یہاں کا ظالم ڈنکے کی چوٹ پہ بولے ہاں تیرے بچوں کو مارتا ہوں. جب یہ دن آ جائے گا وہ تمہاری نسلوں کا آخری دن ہوگا. اس کے دل میں اپنا خوف رکھو، اس کے دل میں اپنا خوف لاگو کرو تاکہ وہ ڈر جائے کہ اگر میں ظلم کروں گا یہ 4 بندے میرے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ 4 لوگ میرے مقابلے. وقت کے یزید کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی مجلس میں جب بچہ آئے نا تو گلی کوچے میں یزیدوں کو ڈھونڈے، گلی کوچے میں شمروں کو ڈھونڈے، اور کہیں پہ ظلم نظر آئے تو اسے ٹوکے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے یزید ڈریں کہ اس معاشرے میں حسینی رہتے ہیں، اس معاشرے میں ابا عبداللہ کے چاہنے والے رہتے ہیں. تو یہ وہ پریشر آف پبلک ہوتا ہے، یہ وہ سوشل ایکٹ ہوتا ہے جو کسی سوسائٹی کو اچھا بناتا ہے یا کسی سوسائٹی کو برا بناتا ہے. واللہ کربلا میں 72 تھے پر ایک امت تھے، 72 نہیں امت تھے. امت کا مطلب یہ ہے کہ سب کی صفات ایک جیسی تھی. کبھی سنا کسی بچے نے بھی حسین پر اعتراض کیا ہو؟ ہاں، عورتیں تھیں، خواتین تھیں، کہتی کہاں لے کر آئے ہو ابا عبداللہ؟ عورتوں کا کیا کام میدان میں، عورتوں کا کیا کام کربلا میں؟ میں کل وداع امام حسین پڑھ رہا تھا، امام زمانہ فرماتے مجھے وداع کے مصائب بڑے پسند ہیں. کہتے تھے کئی بار مولا میدان میں جاتے تھے لڑکے، پھر واپس آتے تھے تاکہ بیویوں کو حوصلہ رہے کہ کوئی ہے ہماری حفاظت کرنے والا. کہ جب آخری بار خیمے میں آئے تو بدن اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ ذرا کے نیچے سے بھی خون بہ رہا تھا. جناب مختار کے لیے ہے نا کہ جب بیمار ہو گئے تو اس نے کہا اس شخص کو پیدا کرو جس نے امام حسین کا ذرا چرایا تھا. وہ شخص نہیں ملا، بالآخر مختار نے کہا نہیں مجھے وہ ذرا چاہیے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے مجھے اس بیماری سے تب تک شفا نہیں ملے گی جب تک حسین کی ذرا کو اپنے بدن سے مس نہیں کروں گا. کہتے بالآخر اس فرد کو ڈھونڈا، اس کے گھر سے وہ ذرا نکالا اور جناب مختار کے پاس لے کر آئے. کہتے جب مختار نے ذرا دیکھا تو اب بھی اس ذرا پہ حسین کے خون کے نشان موجود تھے. آخری بار جب مولا خیمے میں آئے نا تو کہتے ہیں ذرا پر حسین کا خون جاری تھا، اور وہاں بیویوں کو دیکھ کے کہا کہ علیکن منی سلام، کہ اب حسین کا آخری سلام قبول کر لو. اب دیکھو آپ کو پتا ہو کہ لشکر کا ایک آخری مرد بچا ہے، ذرا مصیبت امام حسین کو درک کیا کرو، بیویوں کو سمجھا کرو. تو کتنی فکر ہوتی ہے. جب جوان لڑتے تھے نا تو مائیں دیکھتی تھیں کہ بیٹے کو کیا ہوا، کسی کا بھائی جاتا تھا وہ دور سے دیکھتے تھے. امام حسین آخری کتنا ہوگا بیویوں کو کہ امام حسین کو دیکھیں. کہتے جب علی اصغر کو تیر لگا تو یہ بلند بلند آواز سے بیویاں رونے لگیں. تو امام حسین پھر خیمے میں جاتے تھے، کہتے تھے کہ آہستہ رو آہستہ رو، کہیں نامحرم تمہاری آواز کو نہ سن جائے. آخری بار خیمے میں گئے، ہر بیوی خیمے سے باہر آنا چاہتی تھی. کہتے ایک جملہ کہا، سب کے سب خیموں کے اندر جاؤ. کہتے جب تک حسین لڑتے رہے ایک بیوی خیمے سے باہر نہ نکلی، نہ بچہ باہر نکلا. اتنا ولایت پذیر تھے کہ امام نے حکم دیا ہے، ہم نے حکم کی کیا کرنی ہے، تعمیل کرنی ہے. تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ حج پہ گئے ہوں گے، عمرے پہ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مومنین طواف کرتے ہیں. اب جب طواف کرتے ہیں تو مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں. میں نے کئی غیور مردوں کو دیکھا، حالانکہ ایام حج ہیں، سارے مومنین ہیں، کسی کی نیت بھی نہیں ہوتی میں کسی عورت کو دیکھوں، وہاں یہ ماحول ہی نہیں ہوتا، نہ ایسے کوئی خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. لیکن وہاں پر اس کے باوجود بھی ایسے مومنین ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو سنبھالتے ہوئے جاتے ہیں. کہیں کسی نامحرم کا کندھا نہ لگ جائے، کہیں کوئی میری خاتون سے ٹکرا نہ جائے. اب سوچو حسین پہ کیا گزری ہے. یہاں حاجی نہیں تھے، بڑے نانجیب تھے جن کی آنکھیں ناپاک تھیں،
جن کا وجود ناپاک تھا۔ مختل کے لکھنے والا شخص لکھتا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی قیمتی چیز بھی تھی نا، کبھی کسی کا موبائل سنیچ ہوا ہے؟ جب کوئی چوری کرنے آتا ہے، سواری جب اسپیڈ سے چلتی ہے اور کہیں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے اور آپ چیز نہ دینا چاہیں، کیونکہ وہ اسپیڈ سے ہوتا ہے تو آپ زمین سے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے۔ کہا جب یہ گھوڑوں پہ آتے تھے تو گھوڑا اسپیڈ پہ تھا، گھوڑے کا بڑا وزن ہے، کہاں آپ کی موٹر بائک اور کہاں گھوڑا۔ کہا جب کوئی چیز لینے آتے تھے تو کوئی دنیاوی چیز تھی تو بیویاں دے دیتی تھیں، لیکن فرمایا کہ اگر چادر میں ہاتھ پڑا تو یہ بیویاں مقاومت کرتی تھی، دیتی نہیں تھی۔ اب کہاں گھوڑے کی اسپیڈ، کہاں کسی کا چادر میں ہاتھ۔ کہا کتنے بچے اور بچیاں زمین پر رینگتے ہوئے زخمی ہوتے تھے، اور کسی نے کہا رے یہ تو چادر تھی، اب تصور کرو اگر کان میں بالی میں ہاتھ پڑا۔